بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے الحمدللہ اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی شریف میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 13 جنوری بروز ہفتہ ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے۔ ماہ رجب المرجب شہر الحرام یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کے لیے نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس مہینے کا ہمیں تقدس عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر رجب المرجب کے حوالے سے آپ کو کچھ معلومات فراہم کرتا ہوں۔ رجب المرجب کی کیا فضیلت و اہمیت ہے اس کے بارے میں سماعت کیجیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب ہجری سن کا 7واں جبکہ شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے۔ یہ دونوں مہینے علیہ السلام کے نزدیک بڑی اہمیت و فضیلت والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 راتوں کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے 2 راتیں انہی 2 ماہ کی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی: جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ رجب المرجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا۔ دوران خطبہ ارشاد فرمایا: زمانہ اپنی اسی حیت پر گردش کر رہا ہے جس پر زمین و آسمان کی پیدائش کی گئی تھی۔ سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار: ذوالقعدہ، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، اور قبیلہ مدر والوں کا رجب جو کہ جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ رجب المرجب بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کا ارشاد ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ آیت مبارکہ میں جو ظلم سے منع کیا گیا ہے، اس ظلم سے اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرنا اور اس کی اطاعت والے کام چھوڑ دینا مراد ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان مہینوں میں گناہ کو گناہ عظیم قرار دیا گیا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے، اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں ہی بڑا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا، اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔
یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر مہینہ ہی اللہ پاک کا ہے، مگر حدیث پاک میں خاص طور پر رجب کو اللہ پاک کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا اس مہینے کی شرافت و عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جس نے رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رجب میں ایک روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزوں کی طرح ہے۔ جو رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے گا تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو اس مہینے میں 8 روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو اس ماہ میں 10 روزے رکھے گا تو اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جائیں گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تاریخ السلطنت مخدوم حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے، ماہ رجب میں بہت استغفار کریں۔ ماہ رجب کا استغفار یہ ہے، استغفر اللہ من ذنوبی کلہا سرہا و جہرہا صغیرہا و کبیرہا قدیمہا و جدیدہا اولہا و آخرہا ظاہرہا و باطنہا و اتوب الی اللہم اغفر لی برحمتک۔ مزید فرماتے ہیں، جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ آپ نے رجب المرجب کی بہاریں بھی سماعت کی۔ رجب المرجب کی سبحان اللہ کیا اہمیت ہے۔ اللہ کریم اس مقدس ماہ کو آپ سب کو ناظرین کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اس مہینے میں چلتے پھرتے جب یہ موقع ملے آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب المرجب میں یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت کے صدقے ہمیں رمضان مدینہ بھی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرما دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم۔